أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد ما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا إلى آخر الآية. ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 سے ہو رہا ہے۔ جانوروں کی حلت اور جانوروں کی حرمت کا ذکر ہو رہا ہے، کون سے جانور حلال اور کون سے جانور حرام ہیں، کس میں کون کون سی چیزیں شامل ہو رہی ہیں، اس سب کے اوپر بات ہوئی اور کافی ساری باتیں اس کے اندر ہم لوگوں نے ذکر کی۔ کئی دنوں سے ایک جمود تھا جو ٹوٹ نہیں رہا کہ ہم اپنے سبق کو جاری کر سکیں، لیکن آج کوشش کر کے میں نے بسم اللہ کی ہے۔ آپ لوگ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کاوش کو قبول فرمائے۔ قرآن سمجھنے کی تھوڑی سی یہ کوشش ہے، اور اس کے ترجمے کو پڑھنے کے لیے ہم نے ایک جگہ بنائی ہے تاکہ ہمیں تھوڑی سی ترتیب کے ساتھ قرآن کے فہم حاصل ہو سکے اور کچھ واقفیت حاصل ہونے لگے۔ جن لوگوں نے پابندی کے ساتھ اپنا کام کیا اور پابندی کے ساتھ اس بیاض کو بھی حل کرنے کی کوشش کی تو ان کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ترجمے کی تھوڑی بہت سدھ بدھ ان کو آنا شروع ہو گئی ہوگی۔ تھوڑی بہت تو نہیں، اچھی خاصی آنا شروع ہوگی۔ تھوڑی بہت بات سمجھ میں آنے لگتی ہے جب انسان اس کو سمجھتا ہے، تھوڑا سا غور کرے۔ البتہ جو ترتیب ہے وہ ظاہر بات ہے وہ سمجھنے اور سیکھنے سے ہی آتی ہے، ترتیب کی بات نہیں ہے۔ البتہ دوسری چیزیں ترجمہ تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے، جیسے قل کا معنی آ گیا، لا کا مطلب آ گیا، فی کا مطلب آ گیا، اوحیہ کا مطلب آ گیا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اس قسم کے الفاظ کے معنی، الفاظ اجنبی نہیں رہتے جب انسان ترجمے کو پڑھتا ہے، ترجمے کو سیکھتا ہے۔ دیکھیے جی، بات چل رہی تھی جانوروں کی حلت اور جانور کی حرمت کی۔ یہاں پر ساری باتیں ذکر کی، کفار کے رد میں ذکر کی ہیں، اور لیکن اس کے ضمن میں بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں، جس کی ایک اللہ رب العزت نے وضاحت کی کہ دیکھیں بات سمجھ لیں اتنی سی کہ جانوروں میں سے، جیسے جانوروں میں انہوں نے تقسیم کی ہوئی تھی، کفار نے جانوروں میں تقسیم کی ہوئی تھی کہ یہ جانور حلال ہیں، یہ جانور حرام ہیں، یہ جانور مردوں کے لیے حلال ہے، یہ جانور عورتوں کے لیے حلال ہیں، یہ جانور دونوں کے لیے حلال ہے، یہ جانور عورتوں کے اوپر حرام ہیں، یہ جانور مردوں کے اوپر حرام ہیں، اپنی طرف سے تقسیم کی ہوئی تھی۔ تو اب یہ تقسیم غلط ہے تو کیوں غلط ہے جی؟ کیا وجہ ہے غلط ہونے کی؟ اس وجہ کی وضاحت اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں۔ وجہ کی وضاحت کیا ہے؟ وجہ کی وضاحت یہ ہے، قل لا اجد، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تحریم صرف وحی سے ہوتی ہے، صحیح؟ تحریم صرف وحی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، وحی کے بغیر تحریم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تحریم یعنی حرام کرنے کا حق صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو حرام کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی چیز کو حلال کرنے کا حق صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہے، اور حلال کرنے کا حق کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ واضح کر دیا، قل، آپ فرما دیجئے، لا اجد فیما اوحی الی محرما،
آپ فرما دیجئے کہ میں نہیں پاتا ہوں، یعنی نہ پانا وہی کے اندر اس بات کا نہ پانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ چیز حرام نہیں ہے، یعنی کسی بھی چیز کے حرام ہونے کی اور کسی بھی چیز کے حلال ہونے کے لیے وحی کی ضرورت ہے، وحی کے بغیر وہ چیز نہیں ہوتی۔ تو قل آپ فرما دیجئے، لا اجدو میں نہیں پاتا، فی اس کے اندر، اندر اس کے، اندر ما اس کے، اوحی الیہ جو میری طرف بھیجی گئی ہے، جو میری طرف بھیجی گئی ہے اس میں نہیں پاتا، محرمن کوئی چیز حرام، اللہ طاعمن کھانے والے پر، کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا، یطعمہ جو اس کو کھلائی جائے، یطعمہ جو وہ کھاتا ہے، کھانے والے پر جو وہ کھاتا ہے، الا سوائے کون سی چیزوں کے، این یکون میتتن پہلی چیز یہ ہے کہ وہ میتہ ہو، مردار ہو، او دمم مسفوحن یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو، ٹھیک، یہ تین چیزیں حرمت کی آ گئی، صحیح ہے۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ اس لیے کہ یہ ناپاک ہے، او فسقن اور حرام ہے، ٹھیک ہے، فسقن ناپاک ہے اور فسقن بری ہے یا حرام ہے، کیا ہے، اہل لغیر اللہ بھی حلال کی گئی ہے، لغیر اللہ بھی اللہ کے نام کے علاوہ، ٹھیک ہے، یہ چوتھی چیز، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ بنے گا کیسے؟ اب دیکھیں، ترتیب کسی اور طریقے سے، ترجمہ کسی اور طریقے سے، دیکھیں جی، قل آپ فرمائیے، لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم، آپ کہیے کہ لا اجد میں نہیں پاتا، فی اس ما جو، فی ما اس کے اندر جو کہ وہی میرے اوپر نازل کی گئی ہے، محرمن حرام، کل لا اجدو میں نہیں پاتا، محرمن کوئی بھی چیز حرام، آپ کہیے کہ جو وہی میرے اوپر نازل کی ہے، کل آپ فرما دیجئے، ما اوحی الیہ جو وہی مجھ پر نازل کی ہے، لا اجدو میں نہیں پاتا اس کے اندر، محرمن کچھ بھی حرام، علی طائمن کھانے والے کے اوپر، یطعمہ جس کو وہ کھاتا ہے، اس میں سے کوئی چیز میں حرام نہیں پاتا ہوں سوائے ان چار چیزوں کے، الا ان یکون میتتن پہلے نمبر پر کیا ہے، میتا، یہ کہہ رہے ہیں اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے، اسکرین شیئر تو میرے خیال میں سب کے پاس ہو رہی ہے، دیکھیے جی ان کے موبائل میں پرابلم ہے، یہ کیا ہے چیک کریں، اور دوسروں کے پاس بھی اسکرین شیئر نہیں ہو رہی تو بتائیے، نہیں دوسرے بتا رہے ہیں کہ ہو رہی ہے، آپ چیک کیجئے، آپ کے پاس شاید انٹرنیٹ کا پرابلم ہے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے کیا ہے، دمم مسفوحن، سب سے پہلے ان یکون میتتن مردار، یعنی کوئی چیز اپنی جان سے مر گئی، او دمم مسفو، دمم مسفو، مسفو اس خون کو کہتے ہیں جو خون ذبح کے وقت بہے، جو خون ذبح کے وقت بہتا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، اور تیسری چیز ہے لحم خنزیر، لحم خنزیر، اور چوتھی چیز ہے اہل لغیر اللہ بھی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہو، فَإِنَّهُ رِجْسٌ کہ یہ تین چیزیں تو رجس ہیں، او فسقن اور چوتھی چیز فسق ہے، برائی ہے، ٹھیک ہے،
تو تین چیزیں تو رجس اور گندگی ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اور ایک چیز جو ہے فسق یعنی حرام کام کرنے کی وجہ سے حرام ہو گئی. تو دو قسم کی چیزیں حرام ہوئی. دو قسم کی چیزیں حرام ہوئیں. جن کو اسکرین شیئر نہیں ہو رہی نا تو وہ اپنا وہ کھول لیں، ایک دفعہ بند ان لاگ ہو کر دوبارہ لاگ ان کریں. ایک چیز ہے رجس، حرام ہونے کی ایک وجہ رجس ہے، گندگی. ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ ہے گندا کام. ٹھیک ہے. ایک ہے گندگی، اس کو رجس کا، اور ایک ہے گندا کام، اس کو کہتے ہیں فسق. یعنی کوئی چیز حرام تو نہیں ہے، یعنی اصلاً وہ حلال ہے، اصلاً حلال ہے، اصلاً حلال ہے، لیکن اس کو غلط کام کی وجہ سے اس کو حرام قرار دے دیا گیا. یعنی مرغی حلال ہے لیکن ہم نے بڑے پیر صاحب کے نام پہ ذبح کی، تو یہ حرام ہے، حرام ہو گئے. جانور حلال ہے لیکن وہ نام پہ ذبح کیا گیا جس کی وجہ سے. اب دیکھیں جی، رجس کی تین چیزیں: مردار، سب سے پہلی چیز مردار، دوسری چیز دم مسفوح، بہتا ہوا خون. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز خنزیر. تو یہ تین چیزیں ہم نے پائی ہیں. لیکن آپ کو اشکال ہوگا، سوال ہونا چاہیے، بلی، شیر، کتا وغیرہ وغیرہ، عقاب، مچھلی، ان سب چیزوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے. جب ان سب چیزوں کا ذکر ہی نہیں ہے تو پھر ان کے بارے میں ہم حلت اور حرمت کا حکم کیسے لگائیں؟ یہاں تو صرف چار چیزیں ہیں. اللہ کرے آپ لوگوں کو اشکال ہو رہا ہو، اور اگر نہیں ہو رہا تو ہونا چاہیے. اب قرآن کو تھوڑے غور سے توجہ سے دیکھنا شروع کریں، چیز سمجھ میں آئے گی. یہ بالکل irrelevant سوال کیا، آخر میں جواب دوں گا. اچھا جی، تو یہ جو بات ہے، یہ جو میں نے یہاں پر اشکال آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ یہاں تو تین چیزیں ہیں: مردار، دم مسفوح، مردار. ٹھیک ہے. مردار ہے. ٹھیک ہے. اور دم مسفوح ہے. ہاں جی. دم مسفوح ہے، خنزیر ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی گندا کام کرنے کی وجہ سے کوئی چیز ہوئی. تو اب یہ جو بات ہے، یہ جو ہے بلی، شیر، کتا، اس کا ذکر تو ہے ہی نہیں کہیں بھی. جب اس کا ذکر کہیں نہیں ہے تو اس کے قرآن مجید تو کیا کہہ رہا ہے؟ بالکل واضح بات کر رہا ہے قرآن مجید. قرآن مجید بالکل صاف اور واضح بات کر رہا ہے. کیا بات کر رہا ہے؟ قل، آپ کہیے، لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم، کہ میں تو نہیں پاتا کوئی چیز جو میرے اوپر وہی نازل کی کہ اس کے اندر حرام کرنے والی چیز، علی طاعم، کھانے والے کے اوپر، یطعمہ، جس کو وہ کھاتے ہیں، الا، سوائے ان چار چیزوں کے: میتتن، پہلی چیز میتا، دوسری دم مسفوح، ٹھیک ہے، تیسری چیز لحم خنزیر، اور چوتھی چیز اہل لغیر اللہ بھی. وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، ایک چیز رجس ہے، یہ تین چیزیں رجس ہیں، فسقن، اور چوتھی چیز یہ فسق ہے. بھی درمیان میں رجسن اور فسقن جو لائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صاف ستھری ہے کہ وہ تین چیزیں اصلاً ممنوع ہے، اور چوتھی چیز جو اپنی حرکت کی وجہ سے ممنوع کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. جب اپنی حرکت کی وجہ سے ممنوع کر دی گئی ہے تو اس کو اللہ رب العزت نے الگ ذکر فرمایا. دوسرا آپ نے یہ بتایا جی، مولوی صاحب، آپ نے یہ بتایا کہ تحریم کا حق صرف وہی ہے، تحریم صرف وہی سے ہوتی ہے، یعنی حرمت صرف وہی سے ہوتی ہے. دوسری چیزوں کی حرمت، جیسے کوئی بلی کھاتا ہے، جیسے کوئی کتا کھاتا ہے، چائنیز کوا کھاتے ہیں، چائنیز کتے کھاتے ہیں،
تو وہ تو نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا۔ تو دیکھیں جی، قرآن مجید میں تفصیل بیان فرمائی ہے دوسرے مقامات پر، اور دوسرے مقامات پر ان چیزوں کی بھی حلت بیان فرمائی ہے، ان چیزوں کی بھی حرمت بیان فرمائی ہے جن کو اللہ نے حلال کر، جیسے مچھلی کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے آبی جانوروں کے اندر، قرآن مجید میں ہی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سے جانور ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا اور جن کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ دیکھیں آج سے آپ پچھلے اسباق میں اگر جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا بہت سی چیزیں، میں ابھی آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں۔ ثمانیت ازواج، ٹھیک ہے، ثمانیت ازواج، یہ حلال ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، من الضان اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ام الانثیین من البقر اثنین من الابل اثنین ومن البقر اثنین، ٹھیک ہے۔ تو جب تو یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ سی فوڈ مکروہ میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں۔ تو من البقر اثنین، یہ ساری باتیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمائی ہیں، جیسے اوپر ان آیات میں ذکر فرمایا، ایسے ہی دوسری جگہوں پر بھی ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ تمام کے تمام سبائے اللہ نے حرام کیے ہیں، تمام کے تمام سبائے، سبائے، سین با الف اور عین، سبائے، ٹھیک ہے، تمام کے تمام سبائے اللہ نے حرام کرا دی ہیں۔ سبائے کہتے ہیں درندے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہر وہ جانور جو کہ زوناب ہے، اس کو آپ ساتھ نوٹ کیجئے، ہر وہ جانور جو کہ زوناب ہے، زوناب، وہ میں اس کی تصویر لگا دیتا تو اچھا تھا، زوناب، انشاءاللہ میں لگاؤں گا۔ زوناب ہر وہ جانور جس کے، آپ دیکھتے ہیں، آپ اپنے دانتوں کو دیکھیں، سب سے آگے دو دانت، ٹھیک، ٹھیک ہے، یہ دو دانت ہیں، ان کو سنایا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ تھوڑے سے ہٹ کے دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ دو دانت ایسے ہوتے ہیں، اللہ کرے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو دو دانت ہمارے انسانوں میں ہوتے ہیں، یہ جانوروں میں چلے جائیں تو جانور میں پہلے یہ دو دانت ہوتے ہیں، پھر یہ دو دانت ہوتے ہیں، پھر یہ دو دانت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دو دانت بڑے ہوتے ہیں۔ بھیڑیے میں دیکھ لیں آپ، شیر میں دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، انسانوں میں جو کہ تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں، تو یہ جو دو دانت ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ناب، ٹھیک ہے۔ انسان کے جو دو دانت تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ناب، ٹھیک۔ تو زو ناب، ناب والا، یعنی یہ والے دو دانت جس جانور کے ہوتے ہیں وہ جانور حرام ہے، ٹھیک ہے۔ زو ناب، جس جانور کے یہ دو دانت ہوتے ہیں وہ جانور حرام ہے، ٹھیک ہے۔ جو جانور مخلب ہوتا ہے، مخلب، مخلب یاد رکھ لیجئے، اس کو نوٹ کر لیجئے، مخلب، جو جانور مخلب ہوتا ہے وہ جانور بھی حرام ہے۔ مخلب وہ جانور جو پنجے سے کاٹتا ہے، مخلب یعنی جس کے ناخن، ایک جیسے مرغا ہے اس کے ناخن ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس جانور کے ناخن ایسے نوکی نوک بنی ہوتی ہے، ناخنوں کی نوک بنی ہوتی ہے، مجھے ذہن میں نہیں رہا، میں اس کی تصویر لگا دیتا۔ تو مخلب جو ہے یہ جانور بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے کھر ایسے ہوتے ہیں، مخلب ٹائپ کھر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی جانور حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سب جانوروں کا ذکر قرآن مجید میں آیا اور تفصیل کے ساتھ آیا۔ فمن، ہاں ٹھیک ہے، یہ چار چیزیں ہو گئی۔ فمن استرا، البتہ وہ شخص جو کہ اضطراری کیفیت میں، اضطرار کہتے ہیں سخت ضرورت، اضطرار کہتے ہیں ایسی ضرورت کہ اگر اس ضرورت کو پورا نہ کیا گیا تو جان چلی جائے گی،
اگر اس ضرورت کو پورا نہ کیا گیا تو بیماری شدت کے ساتھ بڑھ جائے گی، اس کو کہتے ہیں حالت اضطرار۔ فمن اضطر، جو شخص حالت اضطرار میں ہو، چنانچہ آپ سمجھ لیجئے جہاں شدید جہاں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، جہاں کسی کام کے رکنے سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اس حالت کو کہتے ہیں حالت اضطرار۔ چنانچہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا حالت اضطراری میں جائز ہے۔ حالت اضطراری کے بغیر عورت کا گھر سے باہر نکلنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو حالت اضطرار، جیسے حالت اضطرار یعنی انسان مر جائے گا تو اس وقت اس کو ایسا نشہ دے سکتے ہیں کہ جو اس کے دماغ کو معاف کر دے، ورنہ عام حالات میں نہیں دے سکتے۔ تو فمان اضطر، جو حالت اضطراری میں ہو، سمجھ، حالت اضطراری۔ اب آپ دیکھ لیجئے جو خواتین نوکری کرنے کے لیے باہر نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ حالت اضطراری میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس صورت میں گنجائش ہے۔ اگر وہ حالت اضطراری میں نہیں ہوتی، جی میں نے اتنی ایجوکیشن کی ہے تو میرا گھر سے نکلنا تو بنتا ہے، بھئی وہ آپ نے خود نے کی ہے، ہم، آپ نے خود نے کی ہے، شریعت نے تو آپ کو نہیں کہا۔ جی ایک عورت ہے، میرے پاس پچھلے دنوں فون آیا، ایک عورت ہیں، ان کے ساتھ یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ مسائل، اب شریعت نے اس کو کیوں منع کیا؟ میں نے کہا شریعت نے تو اس کو کہا ہی نہیں ان مسائل کو پالے۔ شریعت تو صاف کہتی ہے کہ بیٹی آپ نکاح کرو، آپ نکاح کرو، اور ایسا ایسا معاملہ ہے۔ کہ جی نکاح کون سے کرے؟ میں نے کہا نکاح کی کوشش کی، اپنے عزیز اقارب رشتہ دار وغیرہ میں نکاح کی کوشش کریں، پھر بھی نکاح نہیں ہوتا تو آپ شریعت نے گنجائش دی ہے، آپ نکلے باہر، آپ کمائیں، ہاں پردے کے ساتھ نکلے، آپ پردے کے ساتھ کمائیں، لیکن اس میں بھی پہلی کوشش کرے کہ گھر میں بیٹھ کے کمائیں۔ اس کی عزت ہے، اس کو پتہ ہے ہمارا معاشرہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا، ہمارا معاشرہ، کوئی معاشرہ بھی سپورٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، نہ امریکہ، نہ جرمن، نہ جاپان، نہ فرانس، نہ کوئی، نہ کا کوئی بھی معاشرہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا کہ اس کی عورتیں باہر بے حجابات گھومے اور مرد ان کو نہ دیکھے۔ جی مردوں کی نظر چھوٹی ہوتی ہے، ان کی عقل، ان کی نظر چھوٹی ہوتی ہے، ورنہ تو عورتوں کی شرٹیں چھوٹی نہیں ہوتی، تو پھر وہ شرٹ پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیونکہ وہ ان کی نظر ہی چھوٹی ہے نا، تو آپ کو پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بغیر پہنے باہر نکلیں، آپ کو کس نے کہا؟ ایسے فضول باتیں کرتے ہیں، یعنی دین اور شریعت کو چیلنج کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ہم سمجھدار ہیں، یہ ہم بہت ہی ایسے اور ویسے۔ خیر برل فمن استر، حالت اضطرار کی بات کر رہا تھا، بہت بحث ہے۔ غیر باغن، حالت اضطرار کے اندر اللہ نے دو شرطیں لگائیں۔ پہلی شرط غیر باغن، دوسری شرط ولا عادن۔ غیر باغن ولا عادن، یہ ہمیں تو ترجمہ نہیں آتا، وضاحت کرتے، وضاحت کریں گے تو ترجمہ خود ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، میں اس لیے ایسا کر دیتا ہوں۔ تو حالت اضطرار کے اندر، حالت اضطرار میں دو شرطیں لگائیں۔ غیر باغ، غیر باغ، باغ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے باغی، ٹھیک ہے، باغی کا ضد کیا ہے؟ فرما بردار، فرما بردار بن کے کھائے، ٹھیک، باغی بن کے نہ کھائے، ٹھیک ہے۔ ولا عاد، اور ولا عاد یعنی حد میں رہ کے کھائے۔ ولا عاد، عاد کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، ٹھیک ہے، عداوت کرنا، ٹھیک ہے۔ بطور مثال جان نکل رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی مائک میوٹ کریں اپنا۔ کافی دنوں کے بعد ہو رہی، میں بھول گیا۔ اچھا جی، تو یہ دیکھیں، باغی اور غیر باغین، باغی ہو کر نہ کھائے، ولا عادن، اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ کھائے۔ بطور مثال شدید بھوک ہے اور مرنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں ایک بوٹی کھائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کی جان بچ جائے گی، ایک بوٹی سے جان بچے گی۔ اب پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، پیٹ بھر کے کھائے، حد سے تجاوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، حد سے تجاوز نہ کرے،
جب اندازہ ہو جائے کہ اب میں مروں گا نہیں، اب میری جان بچ جائے گی، اب ٹھیک ہے۔ ایسی 2 چمچ ایسی دوا ہے جس میں نشہ ہے، ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر کا ذمہ ہے اس کو بس یہ 2 چمچ ہی لگائے، 2 چمچ ہی پلائے، یہ اتنا سی ہی پلائے، اس سے زیادہ نہ پلائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات ہے، فمن استر، جو مسترر ہو اس حالت، غیر باغن، وہ باغی ہو کر نہ کھائے، ولا عادن، اور حد سے تجاوز نہ کرے، تو فإن ربک غفور رحیم، آپ کا پروردگار آپ کو معاف کرنے والا ہے، آپ کا پروردگار معاف کرنے والا ہے، آپ کا پروردگار رحم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے بات سمجھ میں آگے ہوگی۔ آگے دیکھیں جی، وعلی الذین ہادوا حرمنا، اور اس کی اب دیکھیں جو بات بتائی ہے، جو بات سمجھائی ہے، میں اس کو تھوڑا ریفریش کر لوں۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا، اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے حرام فرمائی ہیں کسی کی ہٹ درمی کی وجہ سے، جیسے پیچھے پیچھے بات ذکر ہوئی نا، اصل 2 چیزیں ہوتے ہیں، رجس ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے فسق۔ تو بعضی چیزیں اللہ رب العزت نے پہلے لوگوں پر ان کے فسق کی وجہ سے ممنوع کر دی تھی۔ وعلی الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی تھے، جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، حرمنا، ہم نے حرام کر دی، کل ذی ظفر، ان کے اوپر ہر وہ چیز جو کہ ناخن والی ہے، ذی ظفر جو کہ ناخن والی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ناخن والی ہر وہ چیز جو کہ جو تھی، وہ اللہ رب العزت نے حرام کر دی تھی۔ یہاں ناخن سے مراد وہ ناخن نہیں، بلکہ ناخن سے مراد وہ ہے جس کا ایک کھر ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جانور ہیں کچھ، میں نے یہاں ان کو پکچرائز کیا ہے، جیسے یہ کھر ہے گدھے کا، یہ گدھے کا کھر ہے، ڈنکی، یہ گدھے کا کھر، یہ بالکل پورا ہے، پلین ہے۔ یہ گھوڑے کا کھر ہے، ٹھیک ہے، گھوڑے کا کھر ہے، یہ بھی گھوڑے کا کھر ہے، یہ دیکھیں پورا پلین ہے، بالکل ایک ناخن کا بنا ہوا ہے، ایک ناخن کا بنا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ذی ظفر۔ یہاں پر ذی ظفر کا، پیچھے ہم نے پڑھا ذو ناب، پڑھا ذی ظفر پڑھا، یہ دیکھیں یہ کھر ہے اونٹ کا، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ 2 ناخن بن رہے ہیں، ذی ظفرین ہے، یہ ذی ظفرین ہے، یہ ذی ظفر نہیں ہے، ذی ظفرین ہے۔ یہ بھینس کا کھر ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ پائے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بھینس کے پائے ہوتے ہیں، ٹھیک، یہ کھر ہے، بھینس کا کھر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھینس کا کھر دیکھیں 2 حصوں میں ہے، یہ ذی ظفرین ہے، ذی ظفر نہیں ہے۔ یہ بکری کا کھر ہے، صحیح ہے، یہ بکری کا کھر ہے، یہ کیا ہے، ذی ظفرین ہے، یعنی یہ 2 کھر والے جانور ہیں۔ اسی طریقے سے گائے کا کھر بھی ہے، اسی طریقے سے بکری کا کھر بھی ہے، اسی طریقے سے بھینس کا کھر بھی ہے، اسی طریقے سے اونٹ کا کھر۔ تو ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن البقر اثنین کے اندر یہ حکمت فقہا نے بیان فرمائی۔ یہ تین اس کے ساتھ ایک گائے بھی ہوتی ہے، حلال ہے، ٹھیک ہے، حلال ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو 2 ہیں یہ دیکھا، یہ حرام، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک چیز یہاں پر ہے، ذی ظفرین، ذی ظفر، وعلی الذین ہادوا، پیچھے چلا گیا، تو ان وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، ان کے اوپر ہم نے ہر ذی ظفر حرام کیا تھا، ہمارے اوپر بھی ہر ذی ظفر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ومن البقر، لیکن ان کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو الگ تھی، ومن البقری، گائے میں سے، والغنمی، بکری میں سے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، علیہم، ان کے اوپر، شحومہما، ان کی چربی کو ہم نے حرام کر دیا، الا ما حملت، ہاں سوائے اس کے کہ جس کو اٹھائے ہوئے تو ظہورہما، جو ان کی پیٹھ کے اوپر، جو چربی ان کی پیٹھ کے اوپر ہوتی ہے، وہ یعنی پشت کے اوپر جو جو چربی ہوتی ہے وہ حلال ہے، اول حوایا، یا وہ چربی جو کہ ان کی آنتوں پر لگی ہوتی ہے وہ حلال ہے۔
پیٹھ کے اوپر جو لگی ہوئی چربی ہے یہ بھینس ہے، اور یہ اس جگہ پر جو چربی ہوتی ہے بھیڑ کے عام طور پہ یہاں پہ چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حلال ہے، اس کے علاوہ دوسری ہم نے حرام کر دی۔ وہ مختلط بعظم، یا وہ چربی جو کہ ان کے گوشت سے ملی ہوتی ہے، وہ ہم نے ان کے اوپر حلال کی ہے، اس کے علاوہ کی جو چربی ہے وہ ان کے اوپر حرام ہے۔ ذالک جزیناہم ببغی، یہ اس وجہ سے ہم نے حرام کیا کہ ان کی بغاوت کی وجہ سے، یہ ہم نے حرام کیا ان کی بغاوت کی وجہ سے۔ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، کیونکہ اصل میں یہ چیز ان کے فسق کی وجہ سے حرام ہے۔ تو بعضی چیزیں ایک اصول نکلا یہاں پر شریعت کا، اصول شریعت کا یہ نکلا کہ بعضی چیزیں انسان کی اپنی شرنگیزی کی وجہ سے شریعت حرام کر دیتی ہے، اور بعضی چیزیں شرنگیزی کی وجہ سے حرام نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اس میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، بات شرم سے تعلق رکھنے والی ہے لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، روزے سے ہوتا ہوں، میں بیوی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جایا کروں، میں بوسہ لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا لے سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو۔ پھر ایک اور صحابی ہے، یا رسول اللہ میں بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہوں، بوسہ لو؟ آپ نے فرمایا خبردار، خبردار جو ساتھ لیٹے، خبردار جو قریب گئے۔ تو دیگر حضرات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پہلے کو آپ نے اجازت دے دی، اس کو آپ نے منع کیا، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے کو اجازت دی اس لیے میں جانتا ہوں کہ وہ بوڑھا آدمی ہے، کنٹرول کر لے گا، وہ اس سے آگے نہیں بڑھے گا، لیکن یہ جوان آدمی ہے، جب بیوی کے ساتھ لیٹے گا تو یہ مبتلا ہو جائے گا، چنانچہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، اور اس کو پھر کفارہ دینا پڑے گا، اور اس میں یہ تکلیف میں آ جائے گا۔ تو شریعت بعض چیزوں کو تنبیہ کی وجہ سے منع کرتی ہے، اور بعض چیزوں کو تنبیہ کی وجہ سے منع نہیں کرتی، بعض چیزوں کو اصلاً منع کرتی ہے۔ تو ایسے ان کو یہ چیزیں بطور تنبیہ اور بطور سزا منع کی گئی تھی۔ تو چنانچہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں، میں ان کو دیکھ لوں۔ دیکھ، کسی ہندو کے گھر دعوت ہے تو جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، لیکن ان سے کہیں کہ ذبیحہ مسلمان کا ہونا چاہیے، مسلمان کا ذبیحہ ہونا چاہیے، مسلمان کافر کا ذبیحہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو بتا دینا چاہیے۔ اگر نہیں بتا سکتے تو یہ کہتے جی آپ ہمارے لیے گوشت کا کوئی چیز سالن نہ بنائے، آپ ہمارے لیے جو سبزی دال وہ بنائیے گا۔ اس طریقے سے بات کر لیں۔ جی ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ مسلمان کا ایک ہیں، اگر مسلمان ہیں تو ظاہر بات ہے اس کو اقدار ویلیوز ہوتی ہیں، مسلمان اپنی اقدار ویلیوز سے آگے نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو نہیں بتا رہا جس نے سوال کیا، میں عمومی جواب دے رہا ہوں۔ کچھ سی فوڈ مکروہ ہیں، کیوں؟ کچھ سی فوڈ مکروہ نہیں ہے، کچھ سی فوڈ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ صرف ایک سی فوڈ یعنی مچھلی وہ حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرے سی فوڈ بالکل بھی حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بعض حضرات جھینگے کے بارے میں کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، مکروہ شکروہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مکروہ ہونے کی، مکروہ بتانے کی جو اصل وجہ ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ اصل میں تو جھینگا حرام ہے، جیسے کاکروچ حرام ہے، اسی طریقے سے جھینگا حرام ہے، کیکڑا حرام ہے، کیونکہ جو سی فوڈ کے حلال ہونے کی اجازت دی ہے وہ صرف مچھلی کے سی فوڈ ہے جو کہ حلال ہے۔ جھینگا کسی بھی طرح مچھلی نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ جھینگا ایک مچھلی ہے۔ مچھلیوں کی جتنی بھی اقسام ہے اس میں کوئی قسم جھینگے کی کسی خاصیت سے نہیں ملتی، لہٰذا جھینگے کا تیرنا الگ ہے، جھینگے کا سانس لینے کا طریقہ الگ ہے، جھینگے کی خوراک الگ ہے، جھینگے کی ہر چیز الگ ہے، جھینگے کی شکل بھی الگ ہے، یعنی جھینگے کی شکل کا کوئی حصہ مچھلی کی کسی شکل سے نہیں ملتا، مچھلی کی کسی بھی قسم سے نہیں ملتا۔ لہٰذا یہ بات راسخ رہے کہ جھینگا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ البتہ چونکہ بعض حضرات نے اس کو علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہا کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ مچھلی ہے یا جھینگا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ہم اس سے احتیاط کرتے ہیں۔ تو اس سے بعض حضرات نے کہا جی یہ مچھلی ہے، ہم اس کو مچھلی ہی سمجھتے ہیں، کہ ہمارے عرف میں جھینگے کو جھینگا مچھلی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ کہا جس کے عرف میں جھینگے کو مچھلی کہا جاتا ہے ان کے ہاں حلال ہے،
اب چونکہ حرام اور حلال کے حوالے سے اختلاف ہو گیا، تو جب حرام اور حلال کے حوالے سے اختلاف ہو جائے تو اس چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے، تو اس وجہ سے اس کو مکروہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ مکروہ تو حرام کے قریب ہی ہے۔ جب مکروہ حرام کے قریب ہی ہے تو پھر اس کو حلال کہہ دینا بھی درست نہیں ہے، اور حرام کہہ دینا بھی درست نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بعض فقہا اور بعض علماء نے اس کو مکروہ فرمایا ہے، ورنہ اصل اس کی حرام ہی ہے، کیونکہ سی فوڈ حنفیہ کے نزدیک حلال نہیں ہے۔ البتہ سی فوڈ دیگر حضرات جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک حلال ہیں۔ جب سی فوڈ ان کے نزدیک حلال ہیں تو یہ حلال اور حرام کا اختلاف ہو گیا، اختلاف کی وجہ سے اس کو مکروہ کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ اصلاً ہمارے نزدیک اصل کے اعتبار سے یہ حرام ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کوئی اور سوال یہاں پر موجود نہیں ہے؟ یہ جی السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع